سر آج دنیا کا ہر ایک انسان ملینئر بننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ زمانہ مجھے جانے, زمانے میں میری ایک پہچان ہو. وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز میرے پاس ہو, لیکن وہ یہ نہیں جاننا چاہتا کہ سب سے بڑا ملینئر اس کے اندر بیٹھا ہے. اگر وہ اس کو پہچان لے تو وہ خود بخود ملینئر بن جائے گا, لیکن وہ اس کو پہچاننا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے کہ شاید 1 یا 2 دن میں اس کی پہچان کروں. سر ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کی 1 یا 2 دن میں, 1 رات میں پہچان کر لیں. اس کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں, کڑی دھوپوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جس نے خود کو پہچانا ہے اس کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. سر ان لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے جن لوگوں نے خود کو پہچانا ہے. اقبال فرمایا کرتے تھے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. سر اس آئینے کو توڑنا پڑتا ہے, اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ جب آئینہ ٹوٹے گا تو اندر سب سے بڑا ملینئر تمہارے انتظار میں کھڑا ہے. اس آئینے کو توڑنا پڑتا ہے. اقبال نے آئینہ توڑا تھا تو دنیا آج ان کے قلم سے نکلنے والا فیض لے رہی ہے. بابا بھلے شاہ, عارف کھڑی اور جتنے لوگ صوفی بزرگ تھے, انہوں نے اپنے اندر کے آئینے کو توڑ کر سب سے بڑے ملینئر کی دریافت کر دی تھی. سر دنیا آج ان کی تحقیق میں نکل پڑی. سر اندر کے آئینے کو توڑنا پڑتا ہے, کچھ سفر کرنے پڑتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی 800 سال بعد بھی سر تحقیق بتاتی ہے کہ ان کی دواتوں کی تعداد 800 سے زائد تھی. سر 800 سال بعد بھی ان کا ایک شاگرد جنم لیتا ہے جو کہتا ہے کہ اقبال نہ ہوتا اگر مولانا جلال الدین رومی نہ ہوتے. سر اقبال کہتا ہے ان کا فیض 800 سال بعد اقبال کے پاس آتا ہے, پھر اقبال ان کے فیض کو بانٹ کر چلا جاتا ہے. سر مولانا جلال الدین رومی کتابیں لکھتے ہیں, ایک دن ایک فقیر آ کے کتابیں تالاب میں گراتا ہے, پھر واپس اٹھا کے دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے. پھر مولانا جلال الدین رومی کی خودی کی تحقیق کا سفر شروع ہوتا ہے. 3 سال لگاتے ہیں, اس فقیر کے پاس جاتے ہیں, اور پھر جب خود پر تحقیق مکمل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی تلاش میں زندگی کے 3 سال لگائے. وہ فقیر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے زندگی کے 30 سال لگا دیے. سر ایک بڑے سفر کا نام ہوتا ہے. پھر وہ جلال الدین رومی بن جاتے ہیں, اور پھر جن کی تحقیق میں نکلے تھے وہ شاہ شمس تبریز ملتانی بن جاتے ہیں. سر اپنی تحقیق کا سفر کرنا پڑتا ہے. سر خود کو جاننے کے لیے کئی راتوں میں جاگنا پڑتا ہے. سر پھر جا کے خود کی پہچان ہوتی ہے. جاوید چودھری کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا پہلا کالم لکھا ممتاز مفتی کے نام سے, تو وہ فیچر جب مفتی صاحب کے پاس گیا تو وہ کہنے لگے کہ ایک وقت آئے گا جب زمانہ تمہاری تحریریں پڑھا کرے گا. تو جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میں اپنے کالم کی طرف دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں جس نے پہلا کالم لکھا اور زمانہ کیسے میری تحریریں پڑھے گا. لیکن شاید مفتی صاحب یہ جان چکے تھے کہ جاوید چودھری نے خود کو پہچان لیا. سر خود کی پہچان سب سے بڑے ملینئر کی داستان ہوتی ہے, خود کی پہچان. سر اپنے آپ کی پہچان میں نکلے. سر کچھ سفر لگائے, کچھ وقت لگائے, کچھ لمحات گزارے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا آپ کی تحقیق میں نکلے گی, لیکن اس وقت تک پہنچنے کے لیے لمبا صبر, ایک بڑا صبر چاہیے, اور پھر استقامت کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں بھی رہنا ہے.